سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العظیم۔ قال تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں اہل ایمان کو ایک ارشاد عالیہ فرمایا ہے، ایک بیماری کی تشخیص فرمائی اور بیماری کا ذکر کیا، اور دوسرا اس بیماری کا علاج اللہ پاک نے اہل ایمان کو ارشاد فرمایا۔ وہ بیماری کیا ہے؟ فرمایا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ ہر وقت تمہارے ذہن میں، تمہاری سوچ میں اور فہم و ادراک میں فقط دنیا ہی رہتی ہے۔ صبح کو شام کو خیالات، تصورات، ہر وقت تم دنیا کو سوچتے رہتے ہو۔ یہ فرمایا بیماری ہے، اور ارشاد فرمایا والآخرۃ خیر وابقی۔ اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ جو آخرت ہے وہ دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، کیونکہ یہ موت جو ہے یہ لذات کو ختم کرنے والی ہے۔ آج اس مادی دنیا میں ہر بندے کی یہی سوچ ہے الا ماشاء اللہ کہ میرا رہن سہن اچھا ہو، میرا منصب اعلیٰ ہو، میرا گھر اعلیٰ ہو، میری سواری اچھی ہو، میرا ایک نام ہو، پروفیشنل زندگی ہو، اور میری دنیا میں بلے بلے ہو۔ 24 گھنٹوں میں ہم اس زندگی کو کتنا سوچتے ہیں کہ جس زندگی کو اللہ رب العالمین بہتر اور اعلیٰ فرماتا ہے، وہ زندگی ہے آخرت کی زندگی، مرنے کے بعد والی زندگی۔ 3 عالم اللہ پاک نے پیدا فرمائے۔ ایک عالم ایسا ہے جس میں خوشی ہی خوشی ہے، اس میں غم کا نام و نشان نہیں ہے، خوشی ہی خوشی ہے۔ وہ کون سا عالم ہے؟ اس کو جنت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس میں غم بالکل نہیں ہے، اس میں خوشی ہی خوشی ہے، اور اس میں سکون ہی سکون ہے، راحت ہی راحت ہے، اس میں پریشانی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اور دوسرا عالم جس میں غم ہی غم ہے، جس میں پریشانی ہی پریشانی ہے، اس میں خوشی کا نام و نشان نہیں ہے، وہ کون سا عالم ہے؟ اس کو جہنم کہتے ہیں، اس کو دوزخ کہتے ہیں، جس میں بالکل امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے۔ اور تیسرا عالم اللہ پاک نے اس دنیا کو قرار دیا جس میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، تکلیف بھی ہے، راحت و سکون بھی ہے۔ اس عالم دنیا کو خوشی اور غم کے ساتھ ملا دیا
تو یہ ایسی دنیا ہے کہ کسی کی بھی کوئی خوشی کامل نہیں ہے، ہر خوشی کسی نہ کسی غم کے کانٹے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ اکمل و مکمل خوشی کسی کو نصیب نہیں ہوتی، کوئی ایسا گھر نہیں جہاں سے رونے کی آواز نہ آتی ہو، کوئی ایسا فرد نہیں ہے، وہ فیکٹریاں والے ہوں، وہ بڑے بڑے ملوں والے ہوں، اور اس کے سامنے ایک غریب ہے جو سارا دن کام کرتا ہے، رات کو مزے کی نیند سوتا ہے، صبح تازہ دم ہو کے اٹھتا ہے، اور ایک فیکٹری اور مل کا مالک ہے، رات کو گولیاں کھا کے بھی نیند نصیب نہیں ہوتی۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں اس کی موج ہے، اس کی مستی ہے، یہ عیش سے زندگی گزار رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ پریشان ہوتا ہے۔ تو جس عالم کو پریشان اور بالکل مختصر اللہ پاک نے فرمایا ہے، اب اگر ہم دیکھیں تو صبح سے شام تک اسی کے بارے سوچتے رہتے ہیں، اسی کے بارے سوچتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ پاک اس بیماری کو تشخیص کر کے اس کا دوا فرماتا ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، فرمایا آخرت خیر بھی ہے اور باقی رہنے والی چیز بھی ہے۔ اب جنت میں جو نعمتیں ہیں وہ باقی ہیں۔ اب یہاں دنیا کی مثال ایسے ہے، اگر کوئی بندہ کھانا کھاتا ہے اعلیٰ سے اعلیٰ غذا، اس کی ایک حد ہے، جب پیٹ بھر گیا اب اسی کھانے سے بندے کو نفرت ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ 1000 روپیہ انعام لے لو، اس کو کھا لو، کوئی نہیں کھاتا، وہ کہتے ہیں کہ میری حد ہو گئی، میں سیر ہو گیا، اب گنجائش نہیں ہے۔ لیکن فرمایا جس کو جنت کہتے ہیں اس میں تیری کوئی حد نہیں ہے، جس کو تیرا جی چاہے گا، جب چاہے گا، جتنا چاہے گا وہ تو کھاتا چلا جائے گا، تیرا من، تیرا جی راضی ہوگا۔ اور وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جن نعمتوں سے تیرا جی کبھی بھی سیر نہیں ہوگا اور تھکے گا بھی نہیں، اکے گا بھی نہیں، اور تو پریشان بھی نہیں ہوگا، وہاں عیش ہی عیش ہے، مزے ہی مزے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم نے اس زندگی کو اس پر ترجیح دی، بیماری یہی اللہ نے بتائی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، ہر وقت دنیا کی سوچتا ہے، دنیا کے رہن کے بارے میں ہر وقت تیرے یہ بیماری لگ چکی ہے۔ اللہ فرماتا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، دنیا میں رہے پر سوچ عقبہ کی رکھ، سوچ آخرت کی رکھ، ہمیشہ تو نے یہاں نہیں رہنا۔ بڑے بڑے فلسفہ آئے، بڑے بڑے سائنسدان آئے، بڑے بڑے حکماء اور اطباء آئے، اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے بھی آئے، نبیوں کو نہ ماننے والے بھی آئے، زمین و آسمان کا انکار کرنے والے بھی آئے، لیکن آج تک کوئی ایسا نہیں آیا جس نے موت کا انکار کیا۔ موت اٹل فیصلہ ہے۔ اب حضرت بہلول ایک مجذوب فقیر ہے، ہارون الرشید ملک کا بادشاہ، بڑا کلوز رشتہ تھا، بڑی یاری تھی، تو بہلول بغیر کسی روک ٹوک کے ڈائریکٹ حضرت ہارون رشید کو ملاقات کرتا تھا، اتنا پاورفل آدمی تھا۔ تو گپ شپ ہو رہی تھی، ہارون الرشید نے اپنی سوٹی، اپنا عصا، سٹک وہ بہلول کے حوالے کر دی اور کہنے لگے یہ میری امانت تیرے پاس ہے، یہ اس کو دینا جو تجھ سے زیادہ بے وقوف ہو۔ اب آگے حضرت بہلول تھے، ناراض نہیں ہوئے، غصہ نہیں کیا۔ آج ہمیں کوئی یہ جملہ کہہ دے ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ سمجھنے والے تھے، صرف والے، دل والے لوگ تھے۔ کہا ٹھیک ہے، سال گزرا، 2 گزرے، 4
बिस्तर मर्ग पर आ गया। हजरत बहलोल मजजूब पूछने के लिए आए। सलाम दुआ करने के बाद कहने लगे, कैसी तबीयत है? कहा, मैं सफर को जाने वाला हूं। कहा, कौन सा सफर है? कहा, सफर आखिरत है। तो बहलोल कहने लगा, कब वापस आओगे? उसने कहा, ये ऐसा सफर है बहलोल, इससे वापसी कोई नहीं। जो इस सफर पे गया, मुसाफिर हुआ, वो वापस नहीं पलटा आज तक। उसने कहा, अच्छा ये बता, इस सफर पर कितनी फौज साथ तैयार की तूने जाने के लिए? कहा, बहलोल, इसलिए मैं कहता हूं तू बेवकूफ़ है, ऐसी बातें करता है। ये वो सफ़र है जो आज तक मैंने देखा नहीं। ये वो सफ़र है जिस पर कोई साथ नहीं जाता। जड़े आखदे सन मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां भी बाजियां हारियां ने। जड़े तरसदे सन तेरी दीद नूं दिने राती, अज उन्हां भी बारियां मारियां ने। जदों बाग विच खिजाने बाल खोले, पंछी उड़ गए मार उडारियां ने। मुहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा, कमली वाले दियां सच्चियां यारियां ने। जब ये बात हजरत बहलोल ने सुनी तो फरमाने लगे, आगे कितनी फौज भेजी है जिस मंजिल पे तो जा रहा है? हारून रशीद रो पड़ा। उसने कहा, बहलोल कैसी बातें करता है, साथ भी कोई जाने वाला नहीं, वहां भी कोई पहुंचा हुआ नहीं, ज़ादे सफ़र भी मेरे पास इतना नहीं है, कैसी बातें करता है। जब बहलोल ने बात सुनी तो जो सटीक सोटी कभी उसने दी थी उसको, वो बहलोल ने हज़रत हारून रशीद को कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, ए खलीफा वक्त, ये सोटी पकड़। उसने कहा, ये तो मैंने तुम्हें दी थी, अपने से बढ़कर बेवकूफ़ को देनी है। तो हज़रत बहलोल कहने लगे कि मुझसे ज़्यादा तू ही बेवकूफ़ निकला कि जब सफ़र की तैयारी कहीं जाने के लिए की तो फ़ौज तेरे साथ जाती थी, आगे प्रोटोकॉल के लिए अवाम खड़ी होती थी। लेकिन अजब बादशाह तेरी सोच है, इस सफ़र पे तू जा रहा है जो कमाल का सफ़र है, अजनबी सफ़र है, और तेरे पास अमल नहीं है, तो फिर तुझसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं है। हारून रशीद ने छड़ी पकड़ी और रो पड़ा। कहने लगा, बहलोल, मैं तुम्हें कहता था तो बेवकूफ़ है, लेकिन आज पता चला कि सबसे बड़ा हिकमत और दाना वाला बंदा तू है। सुभान अल्लाह।